اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ فرما دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق عطا فرماتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ ویخرج المیت من الحی، اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، اور کون ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ فسیقولون اللہ، تو ضرور کہیں گے اللہ۔ فقل افلا تتقون، تو آپ فرما دیجئے تو کیا تم نہیں ڈرتے۔ مشرکین کو اعتراف حق کے لیے سوالیہ انداز میں پیش کیے جانے والے دلائل کا ذکر ہے۔ کون آسمان و زمین سے انسان کے لیے رزق پیدا فرماتا ہے؟ انسان کی سماعت و بصارت کی قوت کس کے اختیار میں ہے؟ کون زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے؟ کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ مشرکین بھی اللہ ہی کی ربوبیت کا اعتراف کرتے تھے۔ سچائی کو جاننے کے باوجود شرک پر اڑے رہنے پر انہیں عذاب کی تنبیہ کی گئی۔ انسان دنیاوی جھگڑوں میں کچھ ایسا پھنس گیا ہے کہ اسے بھول کر بھی خیال نہیں آتا کہ اس کے معبود نے اس پر کیا احسانات فرمائے ہیں۔ اگر وہ اس پر غور کرے کہ آسمان سے پانی نہ برسے اور زمین غلہ نہ اگائے تو کیا شے کھا کر زندہ رہ سکتا ہے؟ ناشکرا بندہ اس کا دیا ہوا رزق کھائے چلا جاتا ہے مگر کبھی شکریہ کی دو کلمات تک زبان پر نہیں لاتا۔ غور کرے، اگر وہ کسی کو بہرا اور اندھا بنا دے تو اس کو زندگی کا لطف خاک میں مل جائے گا یا نہیں؟ لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں پر اس کے شکر گزار ہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو پھر حق واضح ہونے کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کہاں پھیرے پھرتے ہو؟ اللہ ہی حقیقی رب ہے، اس کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا اور انہیں پکارنا گمراہی ہے۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی۔ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تعصب اور ہٹ درمی سے کام لینے والوں کے متعلق اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، صحیح راستہ اختیار نہ کرنے پر وہ ہدایت اور ایمان سے محروم رہیں گے۔ یعنی جس طرح یہ مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہے اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو توحید اور ایمان کی دولت انہیں کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، آپ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر اسے لوٹائے؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور پھر وہی اس کو لوٹائے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہ کے چلے جا رہے ہو؟ جھوٹے معبودوں کے رد میں مشرکین کو دو باتوں پر مطلع کیا جا رہا ہے۔ جو ہستی پہلی بار پیدا کر سکتی ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ پہلی بار کی تخلیق میں جب ان کے معبودوں کا کوئی حصہ نہیں تو دوبارہ تخلیق میں بھی وہ شریک نہیں ہے۔ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي
قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، آپ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ فرما دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، تو کیا جو حق کی طرف ہدایت فرماتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے؟ احق و ایتبع، زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اما لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو ہدایت پا نہیں سکتا جب تک اسے ہدایت دی نہ جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ مشرکین سے ہدایت کے ضمن میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کون حق کے راستہ کی ہدایت دیتا ہے۔ دعوت الی الحق سے مراد زندگی کی گزارنے کا ایسا طریقہ جس میں معاشرے کے ہر فرد پر فرائض و حقوق کی پوری طرح رعایت ملحوظ رکھی گئی ہو۔ لہذا حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہی اتباع کا حقدار ہے، نہ کہ وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان انسان کو حق سے ذرا برابر بے نیاز نہیں کرتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کر رہے ہیں۔ مشرکین کی اکثریت حق کے بجائے محض اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ بلا شبہ گمان حق کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ شرک کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کون حق پر ہے اور کون محض گمان کی پیروی کر رہا ہے۔ یہاں نافرمان اور سرکش لوگوں کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ ان کی کارستانیوں کی کسی کو خبر نہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر کوئی محاسبہ نہ ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ ان کے کاموں سے خوب واقف ہے۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کی وحی کے بغیر گڑھ لیا گیا ہو۔ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ وتفصیل الکتاب، اور کتاب کے احکام کی تفصیل ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ من رب العالمین کی، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن حکیم کسی کا گڑھا ہوا نہیں بلکہ اس ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ اس میں تمام مطلوب احکام کی تفصیل موجود ہے۔ اس کی تعلیمات اور بیان کردہ واقعات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ فرما دیجئے پھر تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین کو قرآن حکیم کے مقابلے میں اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کرنے کا چیلنج کیا گیا ہے، اور وہ اس میں اللہ کے سوا تمام مددگاروں کو بھی اپنے ساتھ بلا لے اور سب مل کر اس چیلنج کو قبول کرے۔ اللہ کی توحید کے بیان اور شرک کی تردید کرنے کے بعد قرآن حکیم کی حقانیت کا بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ قرآن حکیم اللہ کے سوا کوئی اور اپنے پاس سے بنا لائے۔ اگر یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور مشرکین کا خیال ہے کہ یہ انسانی کلام ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا کلام ہے، تو اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مشرکین بھی اس کی مثل کلام بنا لائے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے۔ ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی تک اس کی حقیقت ان کے پاس نہیں آئی۔
کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھیے ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ قرآن حکیم کو جھٹلانے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ قرآن حکیم کے علوم کا ادراک اور اس کے پیغام کی حقیقت نہ پا سکے۔ سابقہ اقوام والوں کا انجام بیان فرما کر ان جھٹلانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے جھٹلانے کا انجام اللہ کے عذاب کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہے، جو ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا، لیکن پچھلی قوموں کے انجام سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور اس قرآن پر لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اس آیت میں مشرکین میں سے بعض کا قرآن حکیم پر ایمان لا کر فائدہ اٹھانے اور بعض کا اس کی تکذیب کرنے کا بیان ہے۔ قرآن حکیم پر ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی ہے، ایمان نہ لانے والوں کو فسادی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ خوب واقف ہے اور ان کے فساد کی سزا انہیں ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔